أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فكلا أخذنا بذنبه فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا ومنهم من أخذته الصيحة ومنهم من خسفنا به الأرض ومنهم من أغرقنا وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون. إن الله يعلم ما يدعون من دونه من شيء وهو العزيز الحكيم. وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. خلق الله السماوات والأرض بالحق إن في ذلك لآية للمؤمنين. فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ، پس ہر ایک کو ہم نے اس کی گناہ کی پاداش میں پکڑ لیا. فَمِنْهُمْ مَنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاسِبًا، اور ان میں سے کچھ ایسے ہیں کہ جن پر ہم نے جو وہ ایک زوردار آندھی بھیجی. وَمِنْهُمْ مَنْ أَخَذَتْهُ الصَّيْحَةُ، اور ان میں سے بعض ایسے ہیں کہ جن کو ایک زوردار چنگاڑ نے آواز نے پکڑ لیا. وَمِنْهُمْ مَنْ خَسَفْنَا بِهِ الْأَرْضَ، اور ان میں سے بعض ایسے ہیں کہ جن کو ہم نے زمین میں دھسا دیا. وَمِنْهُمْ مَنْ أَغْرَقْنَا، اور ان میں سے کچھ ایسے ہیں کہ جن کو ہم نے غرق کر دیا. یہاں پر اللہ تعالیٰ ان لوگوں کا تذکرہ کر رہا ہے کہ پچھلی آیات کے اندر بھی ان قوموں کا ذکر ہوا، قوم عاد، قوم سمود، قوم لوط کا، فرعون کا. یہاں پر ذکر کیا جا رہا ہے کہ یہ جتنے بھی لوگ تھے یہ اپنے گناہ کی پاداش کے اندر پکڑے گئے کہ جب انہوں نے گناہوں کی زندگی گزارنا شروع کی، ہر درمی اختیار کی، تو پھر اللہ نے ان کے اوپر جو ہے وہ عذاب بھیجا. ان میں سے کچھ ایسے ہیں کہ جن پر ہوا کا، آندھی کا عذاب بھیجا گیا، کہ جس طرح قوم عاد کے بارے میں بھی آتا ہے کہ اس کے اوپر اللہ تعالیٰ نے زوردار قسم کی آندھی، اور جو ایک اور جگہ قرآن کے اندر ذکر ہے کہ وہ آندھی تقریباً 7 راتیں اور 8 دن ان کے اوپر وہ آندھی زوردار قسم کی چلتی رہی، اور وہ اتنی سخت ہوتی تھی کہ وہ ان کو ایک بگوڑا سے بنا کر اوپر اٹھا کر لے جاتی اور ٹکرا کر ان کو جو ہے وہ پٹخ دیا جاتا، اور اس طرح ان کو جو ہے وہ مارا گیا. تو گویا یہ اس قوم نے جب اللہ کی نافرمانی کی تو ان کے اوپر جو ہے وہ اس طرح عذاب آیا. اور قوم لوط کے اوپر جس طرح اللہ تعالیٰ نے جو آسمان سے پتھروں کی بارش کی، تو گویا یہ اللہ تعالیٰ کے عذاب کی لپیٹ کے اندر اس وقت آئے کہ جب انہوں نے ہٹ درمی اختیار کی. اس طرح جو ایک زوردار قسم کی آواز چنگاڑ کے ذریعے یہ قوم سمود کے جنہوں نے جو وہ شعیب علیہ السلام کی جو وہ نافرمانی کی اور جو اونٹیں تھی جو وہ اس کو جو ہے وہ مار دیا، تو پھر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک سخت قسم کی آواز، ایک چنگاڑ سخت قسم کی آواز تھی کہ جس کی وجہ سے ان کے جو ہے وہ جسم ٹکڑے ٹکڑے ہوئے اور ان کے کانوں کے پردے، اور اس طرح جو ہے وہ ان کے اوپر عذاب آیا. گویا ان کو بھی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے تباہ کر دیا. وَمِنْهُمْ مَنْ خَسَفْنَا بِهِ الْأَرْضَ، اور ان میں سے ایسے ہیں کہ جن کو ہم زمین میں دھسا دیا، کہ جو قارون کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے بڑا مال و دولت دیا تھا لیکن اس نے تکبر، غرور اور ہٹدرمی اختیار کی، تو اللہ نے پھر اس کو اپنے خزانے سمیت زمین کے اندر دھسا دیا تھا. وَمِنْهُمْ مَنْ أَغْرَقْنَا، اور ان میں سے بعض ایسے ہیں کہ جن کو ہم نے غرق کر دیا. یعنی یہ 2 قومیں تھیں، جس طرح
نوح علیہ السلام کی جو قوم تھی اس نے نافرمانی کی تو ان کے اوپر پانی کا عذاب آیا اور وہ اس کے اندر جو ہے وہ غرق ہوئے. اور اس طرح فرعون کہ اس نے ہٹ درمی اختیار کی تو اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی جو ہے وہ پانی کے اندر غرق کر دی. وما كان الله ليظلمهم اور اللہ کسی پر ظلم نہیں کرتا ولكن كانوا انفسهم يظلمون لیکن وہ اپنے اوپر جو ہے وہ خود ہی ظلم کرتے ہیں. یعنی یہ جتنے بھی قومیں تھیں جن کو اگر پکڑا گیا عذاب کے اندر لپیٹ میں آئے تو وہ جب انہوں نے اپنے گناہ کی پاداش میں اپنی ہٹ درمی کی وجہ سے، ورنہ اللہ تعالیٰ کسی پر ظلم نہیں کرنا چاہتا لیکن انسان خود چاہتا ہے کہ اس کے ساتھ جو ہے وہ ایسا ہو اور وہ جان بوجھ کر اللہ کی نافرمانی جب کرتا ہے تو پھر عذاب کی لپیٹ کے اندر آتا ہے. مثل الذین اتخذوا من دون اللہ اولیاء، مثال ان لوگوں کی کہ جنہوں نے اللہ کے علاوہ دوسرے لوگوں کو مددگار بنایا ہو، کمثل العنکبوت کہ مکڑی کی جیسی مثال ہے، اتخذت بیتا کہ وہ گھر بناتی ہے، وَإِنَّ أَوْهَنَ الْبُيُوتِ لَبَيْتُ الْعَنْكَبُوتِ اور سب سے کمزور گھر جو ہے وہ مکڑی کا گھر ہوتا ہے. لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ کاش کہ وہ جان لیتے. یعنی ان لوگوں کی مثال کہ جو اللہ جس نے سب کچھ بنایا ہے، جو ساری کائنات کا مالک ہے، جب وہ اللہ کو چھوڑ کر کسی اور بے جان چیز کو، یعنی ایسی چیز کو اپنا معبود بنا لینا کہ جو خود حرکت نہ کر سکے، جو خود کچھ نہ کر سکے، جو اپنا نفع و نقصان کا مالک نہ ہو، تو وہ دوسرے انسان کو کیسے فائدہ پہنچا سکتا ہے. تو یہ کہا کہ یہ اس کی مثال ایسی ہے کہ جیسے مکڑی، یعنی مکڑی کا جو گھر ہوتا ہے اس کی ایک انگلی کے ساتھ بھی آپ جو ہے اس کو گرا سکتے ہیں. یعنی وہ اتنا باریک سا ہوتا ہے، اتنا کمزور ہے. لہذا سب سے کمزور گھروں میں وہ مکڑی کا گھر ہے کہ وہ ایک لمحے کے اندر بھی جو ہے وہ ختم ہو سکتے ہیں. تو یہی مثال ہے کہ جو لوگ اللہ کو چھوڑ کر اور کسی کا سہارا لیتے ہیں تو ان کا وہ سہارا اتنا کمزور ہوتا ہے کہ وہ ایک اشارے سے بھی جو ہے وہ ختم ہو سکتا ہے. تو بجائے جس رب نے پیدا کیا ہے، جو ساری کائنات کا مالک ہے، جو ہر چیز پر جس کا کنٹرول اور اختیار ہے، اس کو چھوڑ کر ایک بالکل جو ہے وہ ایسی چیز کے پیچھے لگ جانا کہ جس کی کوئی حقیقت نہ ہو، تو گویا اس شخص کی مثال اس سورت کا نام سورہ عنکبوت ہے کہ اس مکڑی کے جالے کی مثال ہے کہ جو ہے وہ اتنا کمزور ہوتا ہے. اور اسی لیے جو بندہ شرک کرتا ہے، اللہ کے ساتھ جو کسی کو شریک ٹھہراتا ہے، تو اس کی کوئی بنیاد نہیں ہوتی ہے، اس کی کوئی مضبوطی جو ہے وہ نہیں ہوتی. ان اللہ یعلم ما یدعون من دونہ من شیء بے شک اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو اس کے علاوہ وہ اور لوگوں کو جو ہے وہ پکارتے ہیں. وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ اور وہ غالب ہے اور حکمت والا ہے. یعنی اللہ کو سب پتہ ہے کہ آپ کس سے مدد لیتے ہیں، کس کو پکارتے ہیں. اللہ کو چھوڑ کر جب کسی اور کی طرف جاتے ہیں تو ان سب چیزوں سے اللہ کی ذات جو ہے وہ واقف ہے. وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ اور اسی طرح ہم نے مثالیں بیان کی لوگوں کے لیے. وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ اور اس سے عقل سمجھ بوجھ نہیں حاصل کرتے مگر وہی لوگ کہ جو اہل علم ہیں. خلق اللہ السماوات والارض بالحق بے شک اللہ تعالیٰ نے جو پیدا کیا آسمانوں اور زمین کو حق کے ساتھ. ان فی ذلک لآیۃ للمؤمنین بے شک اس میں نشانیاں ہیں اہل ایمان کے لیے، ایمان لانے والوں کے لیے. تو وہ اللہ نے کہا کہ وہ مثالیں بیان کرتا ہے. قرآن کے اندر مختلف مثالیں بیان کی گئی. مکی کی مثال بھی بیان کی گئی کہ جب اگر جن لوگوں کو یہ پوچھتے ہیں، اگر ان کی قبروں کے پاس جا کر یا ان کے بت بنا کر یا کسی اور طریقے سے، تو اگر ان کے اوپر ایک مکھی بیٹھ جائے تو اپنے اوپر سے وہ مکھی بھی نہیں اڑا سکتے. تو جو اتنے بے جان ہیں وہ کیسے خدا ہو سکتے ہیں. اور جگہ جگہ جو اللہ تعالیٰ نے مختلف چیزوں کی مثالیں بیان کر کے لوگوں کو تاکہ وہ اس سے سمجھ بوجھ حاصل کرے، تاکہ وہ اس سے یہاں پر جس طرح مکڑی کی مثال بیان کی کہ جو اللہ کے علاوہ کسی اور کو اپنا دوست، مددگار، سہارا بناتا ہے تو وہ اس کا سہارا اتنا کمزور ہے جیسے کہ وہ مکڑی کا جالا اور اس کا جو ہے وہ گھر ہوتا ہے.
تو اس لیے ان چیزوں سے سبق حاصل کرنے کی ضرورت ہے۔ اس لیے کہا کہ ساری زمین و آسمان کو پیدا کرنے والی ذات وہ اللہ ہی کی، سب کچھ بنایا اسی نے ہے، لہٰذا یہ نشانیاں ہیں۔ نشانیاں کس کے لیے ہیں؟ للمؤمنین، ایمان لانے والوں کے لیے۔ جو ایمان لائے گا تو اس کو واضح طور پر یہ معلوم ہو جائے گا کہ یہ جو اتنا بڑا آسمان ہے، یہ اتنی بڑی زمین ہے، اس کے اندر بے شمار خزانے ہیں، وہ اللہ کے علاوہ کوئی اور نہیں بنا سکتا ہے، وہ اسی رب نے سب کچھ جو ہے وہ بنایا ہے۔ تو اس لیے اس کا ایمان جو ہے وہ اس کو اور مضبوط ہوگا۔ اس لیے ان آیات کے اندر جو ہمارے لیے پیغام ہے وہ یہی ہے کہ جو بھی انسان گناہ کی طرف جائے گا، ہٹ درمی اختیار کرے گا، تو وہ اللہ کی پکڑ کے اندر آئے گا، اور مضبوط اور سب سے جو ہے وہ قابل اعتماد جو سہارا ہے وہ اللہ کا ہے۔ لہٰذا اللہ کو چھوڑ کر جب آپ کسی اور طرف جائیں گے تو اس کی کوئی بنیاد نہیں ہے، اور اس کی مثال جو ہے مکڑی کے جالے کے کمزور گھر کسی ہے۔ لہٰذا اللہ کے علاوہ کسی اور کی طرف، کسی اور کو پکارنا، کسی اور کی طرف جانا، یہ انسان کی جو ہے سب سے بڑی بیوقوفی بھی ہے کہ جس رب نے سب کچھ دیا ہو اس کو چھوڑ کر انسان کسی اور طرف چلا جائے گا تو پھر وہ دنیا اور آخرت کے اندر اس کے لیے جو ہے وہ ناکامی ہوگی۔ اس سے انسان ہمیشہ کوشش کرے کہ اللہ کے اوپر توکل اور بھروسہ کرے، اور اسی کے آگے سجدہ ریز ہو، اسی کی عبادت کرے گا، تو تب اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ اس سے راضی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔